السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ذالک خیر واحسن تأویلا۔ وقال ربنا جل وعلا فی مقام آخر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب میں، قرآن مجید میں امانت، عدل، انصاف اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ان چیزوں پر بہت کثرت سے زور دیا ہے، فوکس کیا ہے۔ اور غور کیا جائے تو یقیناً یہ بات علم میں آتی ہے کہ کامیاب معاشرے، کامیاب سوسائٹی، فلاحی ریاستیں قیام عدل، امانت و عہد کی پاسداری اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ان چابیوں سے، ان کنجیوں سے صحیح معاشرے، طاقتور ریاستیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ مقومات ہیں، مقومات
معاشروں کو کھڑا کرنے والے، سوسائٹیز کو، ریاستوں کو، سیاستوں کو کامیابی سے، کامرانی سے ہمکنار کرنے والی یہ چابیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کتنا انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا رہے، اعلان کرتا رہے وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، رسول اللہ پر، بنیادی عقائد پر زبانی اظہار کرے، مگر امانت میں فیل ہو جائے، عہد شکنی کرے، تو صاف پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پتہ دیا ہے اس بات کا کہ جس کی امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ اب جب معاشرے امانت سے خالی، عدل سے عاری، اطاعتوں سے محروم، وعدہ خلافیوں سے بھرپور، تو وہ ریاستیں، وہ معاشرے دنیا میں جہنم ہوتا ہے، فلاحی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ایسی کتاب جس کتاب کو لے کر ہم نے اپنے عصر حاضر پر منطبق کرنا ہے۔ ہم شرعاً مکلف ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنے نظام، قاعدے قانون، سب کے سب قرآن مجید سے رہنمائی لے کر استوار کریں۔ ہم اس کے ڈیوٹی باؤنڈ ہیں۔ ہمارا جو ذہن بنا ہے کہ اسلام کا عمل ویسے بھی بہت محدود، انڈیویجول کا دائرہ، اور ہم نے اس کی کسٹوڈین شپ مولوی کو دے دی، خود فارغ ہو گئے۔ ذہن یہ بنا دیا ہمارا، ہمارے سو کالڈ قائدین، سیاسی کارپردازان بہت بڑی تقسیم خود کر کے ہم نے لکیر کھینچ کر بہت بڑی دنیا کا دائرہ اور چھوٹا سا دین کا مسئلہ، اور وہ دین کا مسئلہ ہم نے کہا یہ ملا، مولانا، مولوی، مسجدوں کی انجمن، کچھ خرچ کرنے والے تاجر اور بہت سارا مانگنے والے دینی طبقے کے لوگ، دعوت و تبلیغ،
ہم نے اسلام کو فارغ کر دیا، بالکل مائنس کر دیا ہم نے. بائی پالیسی اپنے دفتروں سے، اپنے نمائندہ اداروں سے ہم نے اللہ کے دین کو فارغ کر دیا. اپنے ایوان ہائے حکومت، سیاست، عدالت، انتظام و انصرام سے دین کو بائی بائی کر دیا. اس کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں انگریز کافی ہے ادارے چلانے کو. گائیڈ لائن ان سے لی ہے. بھلے یہ بات تلخ لگتی ہو، اللہ کی قسم یہ ہے نا، حقیقت ہے. ہم مسلمانوں نے، اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں نے، جو ایک تجرباتی ملک کھڑا کیا تھا، ہم سب نے باقاعدہ مل کر اتفاق رائے سے، ہم جو کبھی کسی چیز پر متفق نہیں ہوتے، ہم اسلام کو نکالنے پر متفق ہو گئے. اس کی چھٹی کرو، اس کو مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کرو. مولوی مسجد میں، مذہب مسجد میں، شریعت مسجد میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ کی قسم کیا عرض کرے. کوئی میرے جیسا عاجز، آپ خود دیکھ لیں اب آپ کہاں کھڑے ہیں. کھڑے صرف اتنا ہی فیصلہ کر لیں آپ، من حیث الملک قوم کھڑے ہیں کہ چاروں شانے چت گرے ہیں. اپنے دل سے انصاف مانگیے. آپ کا دل آپ کو کہے گا کہ ہاں آپ تو اس بری طرح سے گرے ہیں، اللہ کی قسم کہ اس گراوٹ سے اللہ بچائے. میں اسی وجہ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ پاکستانیوں تم غلام ہو. ایک تم ہی نہیں، عالم اسلام کے 56 ملک ڈرامہ لگاتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. اللہ کی قسم انگریز کے غلام ہیں. کوئی چیز اسلام کی تمہارے پاس باقی نہیں بچی. سوائے بچے کی پیدائش پر چند رسومات کے، یا نکاح و طلاق کے، یا مرنے مرانے کے، مردے دفنانے کے سوا. ہماری پریکٹیکل زندگی میں اللہ کی قسم اسلام کو ہم نے کوئی ایکسیس، کوئی دخل نہیں دیا. نتیجتاً اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہم سے دور ہوتا گیا. اب ہم یہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان کا مطلب بھول کر انگلستان کو اماں جان، امریکہ کو ابا جان، یہودیوں عیسائیوں کے ہم غلام. ڈیوٹی پر آتے ہیں، وہاں سے ڈیوٹی لگوا کر
ڈیوٹی سے بھاگتے ہیں تو جیسے بھینس گائے کا بچہ کٹا بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کی قسم انگریز بے ایمان کی طرف ہم یوں بھاگتے ہیں۔ وہی ہمارا اننداتا ہے، وہی ہمارا رکھوالا ہے، وہی ہمیں پناہ دیتا ہے، ہمارے کالے کرتوتوں کی سزا سے وہی ہمیں بچاتا ہے۔ یہ ہمارا سرکاری ذہن ہے، یہ ہمارا سیاسی ذہن ہے۔ ہمیں اللہ کی توحید پسند نہیں، ہمیں اللہ کا ذکر پسند نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ قرآن مجید کے بڑے بڑے موضوعات کا احاطہ کریں۔ او اسلام آبادیوں، یہ ایک مولوی کی چیخ نہ سمجھو، قبر تمہارے سامنے ہے، انتظار کر رہی ہے۔ اب تو قبریں بلا رہی ہیں، ایکسٹینشنیں نہ ملیں تو ریٹائرمنٹوں کے بعد صرف قبر ہے جو کہتی ہے آج آ جا، کل آ جا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، آ۔ بھاگ سکو گے قبر سے؟ بچ سکو گے قبر سے؟ قبر میں پارلیمان نہیں چلے گی، قبر میں پولیٹیکل پارٹیاں نہیں چلیں گی، قبروں سے ایکسٹینشنیں نہیں ملیں گی۔ اللہ کی قسم قبر سے ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ صاف کہہ دیا میرے رب نے، لا یستقدمون ولا یستاخرون۔ دنیا میں اس مسکین ملک پاکستان کے عہدوں پر تم رشوتوں سے، دلالیوں سے ایکسٹینشنیں بانٹو ریوڑیوں کی طرح، قبر سے ایکسٹینشن نہیں ہے۔ او وزیر اعظموں، صدروں، سفیروں، اقتدار کے مالکوں، اللہ کے ملک پر مل مارنے والوں، قبر سے ایکسٹینشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی قسمت اس کا ساتھ دے، اللہ اس پہ مہربان ہو، تو قبر کی تیاری کرو قرآن سے۔ قرآن تیاری کراتا ہے قبر کے امتحان کی۔ اور قرآن ہمیں کس بات پہ پکا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کو پڑھاتا ہے۔ قرآن کہتا بندے اللہ کو پڑھ، اللہ کو سمجھ، قرآن کے اندر سے اللہ کو مل، تو اس کے ملنے کے لیے جانے والا ہے۔ 3 میٹر کے کھڈے میں 2 انسلی چادروں کے اندر تو جج ہے، سفیر ہے، جرنیل ہے، صدر ہے، وزیر ہے، 3 میٹر 3.5 میٹر کے کھڈے میں
2 چٹی چادروں میں تو اللہ سے ملنے والا ہے. پڑھ لے اس کو. وہاں سے ایکسٹینشن نہیں ہے. وہاں تاج برطانیہ کا دخل نہیں ہے. جو تیرے بڑے لاڈلے ہیں جن کے لیے کر کر کے چوریاں تو اربوں کے اربوں لوٹ لوٹ کر رکھتا ہے، وہ تجھے کھڈے میں پھینک کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم، سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ تعالی میت کی زبان بند کر دیتا ہے، کان کھول دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. جب جوان بیٹے خیش اقارب قبر میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، یہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. وہ جن کو میں نے V8 کے موٹر کیڈ دیے، بحریہ کے بنگلے دیے، DHA کے پلاٹ دیے، جن کے لیے میں نے ملک چوری کیے، فیصلے بیچے، ترازوؤں میں ڈنڈیاں ماری، اب وہ مجھے چھوڑ کے کھڈے میں جا رہے ہیں. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. اللہ کی قسم حدیث سے نکال کے پڑھ لو. او قبر کے مسافروں، جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ 3.5 میٹر کے کھڈے کے اندر مرنے والا سنتا ہے. ابھی وہ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آ ادھر، چھوڑ اب پیچھے والوں کی آہٹ، وہ گئے، اب آ ادھر، من ربوں کا، ہمارے ساتھ حساب دے. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ رب پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا رب. ماں دینوں کا. بول تیرا کنڈکٹ کیا تھا دنیا میں؟ جواب قرآن ہے، توحید ہے. اللہ، توحید آج اتنی چبھتی ہے اللہ کی قسم معاشروں کو. توحید کی بات کرو، لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑتا ہے. اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لہ الملک، مالک ہے ملک کا. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم والذین من قبلکم. بولتی ہے ہماری گونگی پارلیمنٹ کبھی اللہ کے بارے میں ایک لفظ؟ اللہ جب بولتا ہے توحید میں بات کرتا ہے. سورۃ بقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کبھی قسم باللہ میرے عزیز بھائیوں، پاکستان کے اندر اس کے کسی نمائندہ ادارے نے
اپنی ورکنگ میں اللہ کا ذکر، اللہ کی دعوت، اللہ کا بیان، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال، ان 70 سالوں میں کسی منافق ادارے نے اس کو شامل کیا؟ دیکھ لو کالجوں نے کہ جی پنجاب کالج میں لڑکی کی عصمت دری ہو گئی، پنجاب کالج نے کوئی توحید کا نصاب شامل کیا؟ کوئی عقیدہ کا چیپٹر شامل کیا؟ تو تمہاری ٹکے ٹوکری بکنے والی یونیورسٹیاں، ان ظالم یونیورسٹیوں نے کبھی توحید باری تعالیٰ کو اپنی نصاب میں، کتاب میں شامل کیا؟ ہمیں شرم آتی ہے جب کوئی مولوی بیچارہ اللہ کا بیان شروع کرتا ہے تو کوٹ والے، ٹائیوں والے، گزٹڈ آفیسر، یہ بڑے بڑے گریڈوں والے 19ویں 18ویں اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ مولوی بور کرتا ہے۔ بھائی بور تو قبر میں ہونا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے ہم توحید سے اتنے دور ہیں، اور جتنا ہم توحید سے دور ہیں اتنا یہودی اور ہندو کے قریب ہیں۔ آج کا پاکستان، منبر پہ کہتا ہوں متنبع ہو جاؤ، آج کا پاکستان یہودیوں اور ہندوؤں کے قریب تر ہے، موحدین سے بعید تر ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اگر توحید کا ذکر و بیان ہو۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں توحید کا بیان چلے، اسلام کا بیان چلے، دین کی بات چلے تو یہ جو ڈبل پی ایچ ڈی، یہ ڈپٹی سیکریٹریز، یہ سیکشن افسر، یہ 19ویں 20ویں 18ویں گریڈوں سے اوپر، کہتے کہاں لا کے پھنسا دیا۔ مولوی کا گلا بھی نہیں خشک ہوتا، تقریر کا وقت بھی نہیں ٹوٹتا، میں ضائع ہو رہا ہوں۔ دیکھ لو اب واپسی کی فلائٹیں چل رہی ہیں، لندنوں کی فلائٹیں، انگلستانوں کی فلائٹیں، ہمیں ایکسٹینشنیں مل جائیں تو ہم رج رج کے اپنے پروٹوکول چلائیں۔ اور ہمارے پتے کٹ جائیں تو بھاگ بھاگ کے انگلستان کو جائیں۔ کیا فرمایا میرے رب نے قرآن مجید میں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ فَلَا تَرْكَنُوا، مت جھکو، مت مائل ہو، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم نہیں ڈلے تو یاد رکھو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مجھے تو کوئی اتنا ہی کہہ لے گا نا کہ تو سخت بولتا ہے، اللہ کی قسم میں حق کہتا ہوں، قرآن کو پڑھ لو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مت لپک لپک کے جاؤ تم مشرکوں کافروں کی طرف۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، گارنٹیڈ ہے، میں رب تمہارا قرآن میں کہتا ہوں تم کو آگ لگے گی۔
وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. پھر نہ تمہاری مدد ہوگی نہ تمہیں نجات ملے گی. پھر تم ان کافروں ان ظالموں کے ساتھ جن کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے تھے آگ میں جلو گے. جو آدمی ہمارے کسی بڑے عہدے سے ریٹائر ہوتا ہے، وہ سول کے ہوں، وہ دفاع کے ہوں، فوراً پہلے سے ہی پروگرام ہوتا ہے انگلینڈ جانا ہے. ابا اماں تو وہ ہیں. مسلمان تو ہماری غلامی بھگتنے کے لیے ہیں. اب آپ دیانتداری سے سوچئے، اگر توحید سینے میں ہے قسم اللہ کی، تو نفرت کافر کی سینے میں ہے. اگر توحید، اور یاد رکھو جس سینے میں غیرت نہیں ہے اللہ کی قسم اس سینے میں توحید نہیں ہے. توحید اور غیرت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے حالات پڑھتا ہوں، چیفوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے جتنے چیفز ہوتے ہیں کہاں بھاگتے ہیں؟ زندگی کے آخری دن کافر کی گود میں. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ جو پاکستان کا کوئی بہت بڑا ایگزیکٹو تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کہا ساری زندگی بڑی جھک مار لی، چلو میں کسی سعودی شہزادے سے کسی سے کہہ کے اپنی نیشنلٹی، اپنی پرماننٹ رہائش لے کے بیت اللہ کے قریب ہی ٹک جاؤں، حی علی الصلاۃ، کعبہ سے، بیت اللہ سے، مسجد الحرام سے بلاوا آئے، میں اپنے گھر سے اٹھ کے بیت اللہ میں چلا جاؤں. کبھی سنا؟ سنا کبھی آپ نے کہ پاکستان کے بڑے بڑے ایگزیکٹیوز ریٹائرمنٹ کے بعد مدینہ منورہ میں جا کے بس گئے ہوں کہ یہاں جنت البقیع ہے، حرم نبوی ہے، صحابہ کی قبریں ہیں، نمازوں کے اجر بے شمار ہیں؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ہمارے ذہنوں پر کافر چھایا ہوا ہے. ہمارا ایمان و اسلام صرف پیدائش پر عقیقہ ہو گیا، مولوی بلا لیا، اس نے اذان دے دی، جان چھوٹ گئی. پھر ہم نے کیمبرج کو، سٹی سکول کو، ایجوکیٹر کو، بیکن ہاؤس کو محمدی بچے دے دیے، پھر وہ پورے چوڑوں کی طرز کے بنا کے نکالے اور انہوں نے رج رج پاکستان پر کفرستان بنایا. آؤ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جھنجھوڑو. جمعہ درس ہے، جمعہ سبق ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے. مجھے کچھ سیکھنا ہے. بھاگ بھاگ کے ہم کافروں کے ملکوں کی نیشنلٹی مانگتے ہیں اور شرماتے نہیں اس پر. کبھی آپ نے سوچا وہ آدمی جو مسلم ملک کے ہوتے ہوئے
گھٹیا مفاد کے لیے کافر ملکوں کی نیشنلٹی مانگتا ہے، آپ نے اس کا اسلامی سٹیٹس کبھی عالم سے پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کافروں کے کیمپ میں جا کے بسنے سے۔ انا بریء من کل مسلم، سید الانبیاء میرا پاک نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی خیر الانام، فرمایا میں بری ہوں، میرا ذمہ نہیں ہے، میں اس کا ذمہ نہیں اٹھاتا ہوں۔ انا بریء من کل مسلم، ہر اس مسلمان سے میں محمد بری ہوں، یقیم بین ظہرانی المشرکین، جو کافروں کے مشرکوں کے اندر جا کے بستا ہے۔ لا تتراءى ناراہما، دونوں ایک دوسرے کی آبادیوں کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اپنے بھائیوں کا، اپنے آپ کا، اپنے پاکستان کا، اس کے مستقبل و انجام کا۔ ہمارے ذہن میں کافر سے نفرت نہیں ہے۔ آپ میرا موقف لے لیجئے، جا جا کے قرآن سے، حدیث سے، علماء سے پوچھ لیجئے، اللہ کی قسم جو مسلمان کافر سے نفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ گناہگار مسلمان اللہ کو قبول ہے، کافر کا یار اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آپ نے داڑھی مونڈ دی، اللہ کی قسم گناہ ہے، اللہ کو پھر بھی تو قبول ہے۔ اس سے بڑا گناہ آپ نے کر لیا، اللہ کو پھر بھی قبول ہے۔ لیکن کافر کا یار ہو مسلمان، یہ میرے رب کو، اس کے پاک نبی کو قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ وارضاہ، ایک جنگ میں حضرت خالد ابن الولید نے اسلام کا سچا فیلڈ مارشل، اسلام کا سچا فیلڈ مارشل، یہ ہمارے بیچارے بناسپتی 2 نمبر فیلڈ مارشل، میرے نبی کا سونا سچا سیف الاسلام فیلڈ مارشل، رات کو شب خون مارا کافروں کی قوت کو توڑنے کے لیے، گھوڑوں کے منہ باندھ کر کہ گھوڑا ہی نہ آئے گا تو وہ جاگ جائیں گے۔ اللہ، وہ جو صحابی تھے وہ راتوں کو گھوڑوں کے منہ باندھ کے اللہ کی کبریائی کے جھنڈے گاڑتے پھرتے، اور ہم اسلام کے چور، اللہ کے مفرور کافروں سے پناہ مانگتے، شب خون مارا، اللہ نے فتح دی، کافر طاقت میں زیادہ تھے، عددی برتری تھی، پر خالد ابن الولید وار ٹیکٹکس کا جرنیل تھا، کامیابی دی، میرے رب نے فتح یاب کیا۔
خبر آ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں، فتح کی خبر، نوید فتح، خمس بھی آ گیا، مال غنیمت کا ذکر بھی آ گیا، ساتھ میں حضرت خالد نے آخر میں ایک اشکال پیش کر دیا کہ امیر المومنین، رات کا وقت تھا، شب خون مارا تھا، گوریلا اٹیک تھا خفیہ، وہاں پہ 2 مسلمان قتل ہو گئے، مسلمان 2 وہاں پر اس شہر میں جہاں پر ہم حملہ آور تھے آپ کی اجازت سے 2 مسلمان قتل ہو گئے، مسئلہ حل کر دیجئے۔ عمدن قتل نہیں کیے، جنگ میں، اندھیرے میں، کفار کے ہجوم میں 2 مسلمان قتل ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے، اور غالباً ان میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، انہوں نے ایجیٹیٹ کیا، خالد نے مسلمان قتل کر دیے 2، مسئلے کو اٹھا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خالد کو جواب لکھا، مبارکباد دی، شاباش دی، فتح کی کامیابی پر شاباش دی۔ مسئلہ مفصل میں وقت نہیں لیتا، آخر میں لکھ دیا جو 2 مسلمان قتل ہو گئے ہم بیت المال سے ان کی دیت ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو چپ کروایا، کہنے لگے تو بہت غصہ کرتا ہے، ان مسلمانوں کو اجازت کس نے دی کہ وہ دار الحرب میں کافروں کے وطن میں جا کے بسیں؟ یہ ایٹیچیوڈ تھا خلیفہ اول کا کہ مسلمان قتل ہو گئے، خالد نے تسلیم کیا ہے کہ جنگ میں قتل ہوئے، عمد قصد نہیں تھا، ہم ان کا خون بہا دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو چپ کرایا کہ ان مسلمانوں کو یہ اجازت کس نے دی کہ وہ کافروں کے اندر جا کے بس جائیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پاکستانی نہیں لاتے، نہ سیاست میں، نہ عدالت میں، دیگر بڑے بڑے شعبہ جات میں جن کا ذکر کرنے سے زبانیں جلتی ہیں۔ ہم ایمان کو کامل نہیں کرتے، دفاع کے لیے اللہ پر توکل نہیں رکھتے، ہمارے ذہن میں، قلب و عقل میں کافر بسا ہے۔ ہم اس کی برتری نہیں نکال سکتے، حنفی ہو، سلفی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، اللہ کی قسم سیاسی ہو، دفاعی ہو، ہمارے ذہنوں سے کافر بے ایمان کی برتری نہیں نکلی۔ ہمیں ہمارا رب نماز پڑھاتا ہے، چل کھڑا ہو، دنیا سے منقطع ہو، وضو کر کے آ، میرے سامنے کھڑا ہو، پڑھ الحمدللہ رب العالمین، سپاس اللہ کی، حمد و ثنا اللہ کی، جلال و بزرگی اللہ کا۔ فاتحہ پڑھ لی، چل رکوع کو جا، کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع میں گیا ہے، جھکا ہوا ہے آدھا،
کہتا عظیم رب میرا، پاک پاک رب عظیم. اللہ کہتا ابھی نہیں، اور چل سجدے میں چل، پیشانی کو ماتھے کو زمین پہ رکھ، پشت کو اونچا کر، سجدہ ادا کر. سجدے میں کہو سبحان ربی الاعلی. تاج والا سر، وزارت و صدارت والا سر اللہ کے حضور زمین پر رکھ، وہاں ترانہ پڑھ سبحان ربی الاعلی. نفلی نمازوں میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعرش. اللہ کی قسم حکومتی مشرکو، او حکومتی مشرکو، اقتدار کے مالک تم امریکہ کو مانتے ہو، کرسیاں امریکہ سے مانگتے ہو، توحید کے ذکر پر ماتھے پہ بل ڈالتے ہو، مشرکوں کو جھپیاں ڈالتے ہو، کافروں سے کہتے ہو اسرائیل منوا لے، انڈیا منوا لے، جو مرضی منوا لے، ہم تو بکاؤ مال ہیں، قیمت دے دے. وہ ہمارا ایک نوجوان آج بھی جمعہ میں آیا ہے، کئی سال پہلے بھرپور جوان، اب بھی ماشاءاللہ جوان، انگلستان پڑھ رہا تھا، چھوڑ کے آ گیا. ہمارے بوڑھے بوڑھے انگلستان کو جا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے بھائی جوان جن کے دل میں اللہ اللہ کا خوف، اللہ کا رسول، اس کی محبت، انگلستان سے چھوڑ کے آ گیا. میں نے کہا بھائی کیسے آگے؟ کہتا گوارا نہیں ہوا کہ مشرکوں کے بیچ میں پڑھنے کے لیے رکوں. پہلے سے بہتر کھاتا ہے، کہیں بہتر کماتا ہے، اپنا دین بچایا، کفار کو چھوڑ دیا. ارض پاکستان میں رہائش آ کے رکھی، ذہن تبدیل کرو پاکستانیوں. جمعہ فائدہ دے گا اگر ذہن بدلے گا. یا اللہ روکی سوکی کھا لوں گا، میں تیرے باغیوں، تیرے طاغیوں، تیرے نبی کے عاصیوں کے ساتھ مل کر نہیں چلوں گا. میں پاکستان کو ان کے ہاتھ گروی نہیں رکھوں گا. میرے فورن پالیسی کے اصول تیرا قرآن، میرے امن و امان کے قیام، انٹیریئر پالیسی کے اصول تیرا قرآن. میری عدلیہ مقننہ تیرا قرآن. اللہ کی قسم میں نے وکیلوں کو دیکھا، پھر میں نے الگ بیٹھ بیٹھ کے سوچا کہ یا اللہ ہمارے ان وکیلوں کے دل میں قانون انگلستان کی کتنی بڑائی ہے. کہتے جی نہیں وہ ہیومینیٹیرین ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کہاں سے پڑھا ہے تو؟ کہ جی لنکن ان سے میں نے بار اٹلا میں جھک ماری ہے. میں دیکھتا ہوں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں گیا، بھگتا، کئی سال لا کالج کا طالب علم رہا، پی یو پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج کا، ارلی 70s میں. کیا ہے کہ جی ان کے قانون میں بنیادی حقوق. اوے اللہ کے بندے عقل کے اندھے، تجھے پتا ہے بنیادی حقوق؟ میرے سونے نبی نے خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی قسم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ، ایک بندہ کھڑا ہو گیا دوران خطبہ، کہنے لگا، اب صاف ظاہر ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا اور نبی کریم کی طرف مخاطب ہو رہا ہے تو آپ نے سنا کیا کہہ رہا ہے.
اس نے کیا کہا؟ ابو داؤد حدیث نکال کے دیکھو، کہنے لگا لماذا حبستم جیراننا، ہمارے پڑوسیوں کو جیل میں، قید میں، حوالات میں کیوں ڈالا ہے؟ تجھے انگلستان بے ایمان کے ہیومن رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ، تجھے مسجد نبوی کا فنڈامنٹل رائٹ نظر نہیں آتا؟ تو نے پڑھا ہی نہیں۔ بیٹا آپ نے گریجویشن کہاں سے کیا؟ میں نے LLB یہاں سے کیا تھا، پھر لنکن ان میں جا کے بار ایٹ لا چھک مارتا رہو۔ اب لڑ لیے نا پاکستان میں 2-3 سال عدلیہ کی خوفناک لڑائی، اللہ کی قسم میاں والی کی نسل کے دیسی چوزے اتنا نہیں لڑتے جتنے وکیل و جج یہاں تماشا بنا کے آپس میں لڑیں گے۔ سید الانبیاء کے سامنے دوران خطبہ بندہ کھڑا ہو گیا، لماذا حبستم جیراننا، ہمارے پڑوسیوں کو حوالات میں روک رکھا ہے، کیوں؟ سائل ہے، کیس پلیٹ کر رہا ہے ہیبس کارپس پر، سیکشن 199 پر۔ نبی علیہ السلام نے لمحہ بر تأمل کیا، کسی سے کہا خلو لہو جیرانہ، ان کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ ضامن آ گیا، وہ کسی جرم میں، کسی مواخذے میں پکڑے تھے، اب ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس نے مجلس میں کھڑے ہو کے کہا ہے ہمارے پڑوسیوں کو کیوں پکڑا ہے، بعد میں فیصلہ کریں گے، اس کو بھی بلا لیں گے، ان کو بھی بلا لیں گے، ٹرائل بھی ہوگا۔ کھڑے کھڑے ریلیف دیا سونے نبی نے، قربان جاؤں میں پاک نبی پر۔ کہنے لگے خلو لہو جیرانہ، اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ بھئی حوالات سے، پکڑ دھکڑ سے اتنا ہی مقصود ہوتا ہے نا کہ کوئی وہ کیس لے کے آئے گا، کوئی ایویڈنس آئے گی، کراس ایویڈنس آئے گی، کوئی بیل میٹر ہوگا، کوئی ذمہ اٹھائے گا۔ وہ صحابی کھڑا ہو گیا ہے، اس نے کہا ہے ہمارے پڑوسیوں کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے کہا کافی ہے۔ صحابی سے کہا جاؤ ان کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ فنڈامنٹل رائٹس، سرور کونین، فوری ریلیف، لاک اپ کھول دیا۔ ہم نے کبھی اسلام سے پوچھا ہی کچھ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے کبھی اسلام سے سیکھا ہی کچھ نہیں۔ آؤ اسلامی معاشرہ قائم کرو، پاکستان کو اسلامی معاشرہ بناؤ، ورنہ ہماری یہ لڑائی کبھی نہیں ٹلے گی، ہمارے ملک میں امن کبھی نہیں آئے گا۔ امن اسلام کے ساتھ ہے، اسلامی معاشرے کے ساتھ ہے، رواداری اسلامی ہے، برداشت اسلامی ہے۔ مجھے اپنے رویے بدلنا ہے، میرے بھائیوں کو اپنے ایٹیچیوڈ بدلنا ہے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ایک پرامن، امانت دار، عدل قائم کرنے والی، عدل پسند کرنے والی، امانت رکھنے والی، عہد وفا نبھانے والی سوسائٹی بنانی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب۔